ملک الموت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح کیوں قبض نہ کر سکے؟ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس پر ہرگز راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردے دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ کبھی ملائکہ کی نظر پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجیے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا۔ پھر آپ نے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں اور فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو علی رضی اللہ عنہ نے بغیر غسل دیے دفن کر دیا۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت نے علی رضی اللہ عنہ کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا، جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی وصیت کا محصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس اہلیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلوا کر وصیت کی کہ وہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سلمہ ام رافع غسل دیں، یہ کہ رات کی تاریک میں ان کو دفن کیا جائے۔ آپ کی وفات 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو اعداد و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔
حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں۔ میں ان کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ پھر کہا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ابی بن طالب چاہے میری بیٹی کو طلاق دے دے، پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے۔ جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ، ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، حسن اور حسین کے متعلق فرمایا، میں ان سے لڑنے والا ہوں جو ان سے لڑیں، اور ان سے صلح کرنے والا ہوں جو ان سے صلح کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ اکرام خاموش رہے۔ میں نے گھر آ کر یہی سوال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اسے غیر مرد نہ دیکھیں۔ میں نے اس جواب کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔